ان صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کیسی محبتیں تھیں، کیسا پیار تھا، کیسا عشق ان دونوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ اگر میں کسی سے نفرت کروں تو میں کبھی بھی اس کی شان کو بیان نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی سے بغض رکھوں، اگر کسی نے میرا حق تلف کیا ہو، تو اگر مجھ سے وصی اللہ بھائی بھی پوچھیں گے نا کہ یار وہ فلاں بندہ کیسا ہے، میں کہوں گا بس چھوڑو، اس کا ذکر نہیں کرو یار۔ اگر مجھے اس کی برائی نہیں کرنی ہوگی تو میں کیا کہوں گا، چھوڑو یار اس کا ذکر نہیں کرو۔ اور اگر برائی کرنی ہوگی تو تعریف نہیں کروں گا، ڈائریکٹ برائی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، میرے دل میں اس کے لیے عزت نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوتی نا تو صحابہ کرام کبھی بھی ان کا ذکر شان و عظمت کے ساتھ نہ کرتے۔ اور میں ان کی روایت بیان کر رہا ہوں جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، جنہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے، جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، جنہیں امام العادلین کہا جاتا ہے، جنہیں غیث المنافقین کہا جاتا ہے، جنہیں خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، جنہیں عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ میں ان کی زبانی اہل بیت کی شان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فضائل الصحابہ للامام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، کہے نا سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، اور حضور فرما رہے تھے کہ کوئی نسب، کوئی حسب قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ اب دیکھیں یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ قیامت کے میدان کی، محشر کے وقت کی، جب لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ دوسرے بندے سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست کے ساتھ نہیں ہوگا، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگا، ماں بیٹے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ باپ ایک نیکی مانگے گا، بیٹا بھاگ جائے گا، ماں سے بیٹا ایک نیکی مانگے گا، ماں نہیں دے گی۔ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہر نسب، ہر حسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہاں ایک دوسرے کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں، ایک دوسرے کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ایک دوسرے کے قریب کوئی آئے گا بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، میں خود یہاں پریشان ہوں، میں کسی کو کیا دوں گا۔ اس وقت کی بات فرما رہے ہیں حضور، اور روایت کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ شان ہے اہل بیت کی، اور خاص طور پر سیدہ پاک کی۔ اب جو بکواسیں کرتے ہیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے سیدہ پاک کے گھر کو جلایا والعیاذ باللہ، میں کہتا ہوں وہ جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، عمر فاروق ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے والے حضور ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ سے جسے مانگا گیا ہے، اور مانگنے والے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ اگر کوئی نفرت کرتا ہو نا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا ہے، اگر دل میں بغض رکھتا ہو کبھی بھی وہ یہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل نسب وحسب منقطع یوم القیامہ، فرماتے ہیں ہر نسب، ہر حسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، مٹ جائے گا، قطع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو کوئی پہچانے گا نہیں، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن فرماتے ہیں ما خلا نسبی و حسبی او کما قال، فرماتے ہیں ہاں قیامت کے دن سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن ہاں جسے میرا نسب ملا ہوگا، جسے میرا نسب ملا ہوگا، جسے میرا حسب ملا ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ موج میں ہوگا، دنیا میں بھی وہ
سے ہوگا۔ جاری رہے۔ حضرات محترم، فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب نسب منقطع ہیں، سب حسب منقطع ہیں، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن ہاں جسے میرے نسب ملا ہے، جسے میرا حسب ملا ہے، وہ دنیا میں بھی موج میں ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ سکون میں ہوگا۔ تو یہ بات یہیں تک ختم نہ ہوئی، یہ بات بھی بہت بڑی ہے، یہ شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اگر بیٹے باپ کی جو برادری ہے بیٹے کی بھی وہی برادری ہوگی، باپ کے جو رشتہ دار ہیں بیٹے کے بھی وہی رشتہ دار ہوں گے، باپ بھی اگر نسبی اعتبار سے کچھ ہے تو بیٹے کا بھی وہی نسب ہوگا۔ یہی ایک سلسلہ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے اور ہمارا بھی چل رہا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ سب کی باتیں اور ہیں، مصطفیٰ کریم کی باتیں اور ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ سب نسب اپنے باپ کی طرف چلتے ہیں، لیکن جو میری بیٹی فاطمہ ہے، جو میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کے بیٹوں کا جو نسب چلے گا وہ ان کے باپ علی کے ذریعے سے نہیں چلے گا، ان کا نسب میرے ذریعے سے چلے گا۔ فرماتے ہیں کہ حسین ہو یا حسن یا زینب ہو یا ام کلثوم ہو یا جتنی اولادیں سیدہ فاطمہ سے ہیں، ان سب کا جو نسب چلے گا اور ان کا جو حسب چلے گا وہ میرے ذریعے سے چلے گا۔ اب یہی فرمان کا ہے تو جبھی تو وہ مولا علی کے پاس گئے اور مولا علی کے پاس جا کر ارشاد فرمایا، اے علی تو میرا دوست ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا عزیز ہے، اے علی تیری بیٹی ام کلثوم ہے، تیری بیٹی ام کلثوم ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور میں نے حضور سے سنا ہے کہ سب نسب تو منقطع ہو جائیں گے، لیکن جو فاطمی ہیں، جو سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہیں، ان کا نسب دنیا میں بھی فائدہ دے گا، قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا۔ تو اے علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کروا دے، کیونکہ جب میں قیامت میں آؤں تو ایک نسبت صحابی کی ہو، دوسری نسبت مصطفیٰ کی دامادی کی ہو، مجھے صحابی ہونا بھی قیامت کے دن فائدہ دے، اور اے علی تیرا داماد ہونا بھی قیامت کے دن مجھے فائدہ دے۔ حضرات محترم، یہ ہے صحابہ اور اہل بیت میں محبت، یہ ہے اعلیٰ رشتہ صحابہ اور اہل بیت کا، کہ یہاں صحابی بھی اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر علی نے یہ نہیں کہا اے عمر میں تمہارا نکاح اس سے کیوں کر دوں، بلکہ فرمایا اے عمر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ تو یعنی مولا علی کا اپنی بیٹی کو نکاح میں عمر فاروق کو دینا یہ بتا رہا ہے کہ علی بھی عمر سے محبت کرتے ہیں، عمر بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہی اہل سنت کی محفل ہے، اور یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔